السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے Q&A میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے اور امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی، صاف آ رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پچھلے ہفتے کی طرح جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا، آپ کے سوالات مجھے موصول ہوئے اور اچھی خاصی تعداد میں موصول ہوئے، تو میں انشاءاللہ آپ کے سوالات سے جو آپ بھیج چکے ہیں ان سے سب سے پہلے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، اور اس کے بعد اگر وقت بچے گا تو آپ کے جو سوالات چیٹ پر آئیں گے، چیٹ باکس میں، وہ چاہے فیس بک کی طرف سے آئیں یا یوٹیوب کی، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کا جواب دے سکوں۔ تو سب سے پہلے جو سوال ہے وہ آیا ہے ہمارے بہت بڑے بھکت پنڈت جی کی طرف سے، غالباً انہی کا ای میل آئی ڈی ہے فری مائنڈ، اور وہ منتظر بیٹھے تھے کہ میں آن لائن آؤں اور ان کے سوال کا جواب دوں۔ تو میں ان کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن تھوڑا اور لوگ آ جائیں تاکہ اچھی طریقے سے سب لوگوں کے سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کا سوال اگرچہ بہت پہلے آیا ہے، لیکن میں ابھی اس کو سکپ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، میں پھر واپس آؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ ہمارا جو آج کا سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے عرفان خان، اور انہوں نے پہلے بھی سوال بھیجا تھا، دوبارہ پھر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت تو عرش پر ہے، پھر وہ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہے، تو میں اس کو کس طرح سمجھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ جیسے آپ کوئی مشین بناتے ہو تب آپ مشین کے اندر نہیں ہوتے ہوئے بھی اس کے ہر حصے کو بخوبی دیکھ اور سمجھ سکتے ہو، تو کیا یہ مثال اللہ رب العزت کے لیے کسی کو سمجھانے کے لیے کہنا جائز ہوگا؟ یہ مثال دراصل آج سے کوئی 2-3 سال پہلے خود میں نے ہی دی تھی، کہ ایک صاحب نے، ایک ملحد نے مجھ سے سوال کیا، ایتھیس نے، کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو آپ نے اگر وہ ویڈیو سنی ہوگی، اور وہ کئی کروڑ لوگ الحمدللہ اس کو ابھی تک دیکھ چکے ہیں، تو یہ مثال سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ تعالیٰ کی کوئی کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی نہیں ہے، لم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں تو اس مثال دینے میں بھی ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن بغیر کسی تشبیہ کے اگر ہم سامنے والے کو سمجھانا چاہیں تو بہرحال سمجھا سکتے ہیں۔ اور آپ جو یہ مثال دے رہے ہیں یہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کا بنانے والا، اس کا خالق اور اس کا آرکیٹیکٹ ہے۔ اس نے زیرو سے لے کر آخر تک، اے سے لے کر زی تک، اس نے مکمل اس کائنات کو بنایا ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ تو وہ اس کے ان اینڈ آؤٹ سے، اس کے ایک ایک چپے سے، اس کے ایک ایک ذرے سے، کہ وہ کس طریقے سے چلتی ہے، کس طریقے سے کام کرتی ہے، کس طریقے سے وہ شروع ہوئی اور کیسے وہ ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ تو اللہ کا علم گویا کہ اس پوری کائنات کے ایک ایک گوشے میں ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہی اس کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہر جگہ بیٹھا ہوا ہے، خود ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں کافی مشہور ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور اس سے عام لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بذات خود وہ ہر جگہ ہے۔ وہ دراصل اس کا علم ہر جگہ ہے، یعنی جگہ اور مکان یہ بھی تو مخلوق ہے، تو خالق مخلوق کے اندر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی بھی ایسے ہندوانہ عقیدے کے دور بھی نہ پھٹکیں کہ جس سے شرک کا ہلکا سا بھی شائبہ
पैदा होता हो। एक साहब हैं जो जिनका नाम अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा, गालिबन बहुत सारे अल्फाबेट्स को उन्होंने जमा किया हुआ है। उन्होंने एक आम सवाल किया है और सवाल ये है कि कुरून ऊला, कुरून वुस्ता, कुरून मुतअखिरा से क्या मुराद है? तो देखें, कुरून ऊला यानी इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्लासिकल एजेस। तो ये जो क्लासिकल एजेस हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर यानी तारीख के आगाज से लेकर सन यानी 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक ये पूरी की पूरी जो मुद्दत है ये क्लासिकल एजेस कहलाती है। उसके बाद कुरून वुस्ता है। जी, गालिबन किसी वजह से कनेक्शन बीच में लॉस्ट हुआ था, शायद मैं दोबारा जुड़ गया हूं। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक मर्तबा बता दीजिएगा कि आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि कुरून वुस्ता का जो मुद्दत है वो 1000 साल है, यानी सन 500 से लेकर 1500 तक। और 1500 के बाद जो मुद्दत है, जो आज ये दौर चल रहा है, ये कुरून मुतअखिरा या जिसको हम मॉडर्न एजेस बोलते हैं। तो क्लासिकल एजेस, मिडिल एजेस और इसी को मिडिवल भी बोला जाता है, मिडिल एजेस को। और उसके बाद कुरून मुतअखिरा यानी मॉडर्न एजेस। अच्छा, एक सवाल, और बल्कि कई लोगों ने ये सवाल किया है और ये सवाल बड़ा अहम है कि मुफ्ती साहब, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। प्रदीप कुमार, अगर आप थोड़ा सब्र कर लें तो इंशाअल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दूंगा मैं। कहते हैं मुफ्ती साहब, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, क्या ये हदीस है? जवाब, ये हदीस नहीं है और इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब करना गलत है। ये बाज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। ये एक फैब्रिकेटेड नरेशन है, यानी ये मौजू रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं कहा। अलबत्ता इतना जरूर है कि वतन से मोहब्बत ये एक फितरी चीज है, यानी आप जहां पैदा होते हैं वहां से आप नफरत नहीं करते, बल्कि फितरी तौर पर आपको उस जगह से मोहब्बत हो जाती है। जिस जगह आप पैदा हुए हैं, आप पले बढ़े हैं, आप परवान चढ़े हैं, उस जगह की मिट्टी से एक अजीब सी इंसान को मोहब्बत होती है। इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है। हर मजहब का आदमी, बल्कि वो आदमी भी जो किसी मजहब में यकीन नहीं रखता, उसका भी यही रवैया होता है कि उसको अपने इलाके से और अपने वतन से मोहब्बत होती है। तो एक किसी भी फितरी चीज के बारे में सवाल करना, और ये खुद एक गैर फितरी चीज है। यानी आप अगर किसी आदमी से सवाल करें, बताओ कि तुम्हें अपने वतन से मोहब्बत है कि नहीं, तो ये ऐसा ही है कि जैसे कोई किसी से आप ये सवाल करें कि बताओ, साबित करो कि तुम सांस लेते हो या नहीं। तो सांस लेना जैसे फितरी है, ऐसे ही उस इलाके में जहां आदमी पैदा हुआ है वहां की मोहब्बत भी उतनी ही फितरी है। तो ये सवाल करना गैर फितरी है। आगे वो कहते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाने का क्या हुक्म है, वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब ये है कि वंदे मातरम के बारे में तो आज से नहीं, एक अरसे से ये बात वाज़ेह की जा चुकी है कि ये एक शिरकिया तराना है और शिरकिया तराने को पढ़ना भी शिरक है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोगों ने भारत की आज़ादी में इस तराने को गाया था और भारत ने इस तराने को वहाँ, यानी भारतीय हुकूमत ने इस तराने को कौमी नगमा, नेशनल एंथम नहीं कह रहा हूँ, कौमी नगमा इसको करार दिया है। तो दिया होगा। किसी नेशनल एंथम के अलावा अगर कोई नेशनल सॉन्ग है, कौमी नगमा है, तो उसको गाना कॉन्स्टिट्यूशनली जरूरी नहीं है। और कोई एक चीज अगर कहीं किसी एक इलाके में कुछ लोग पढ़ते आए थे और उसकी वजह से जंग आजादी में कुछ लोगों ने किरदार अदा किया था, वो मोटिवेशनल यानी मोटिवेटेड हो गए थे, इससे ये जरूरी नहीं है, ये लाजिम नहीं आता कि अब तमाम के तमाम इंडियंस, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, सबके सब मजाहिब के लोग अपने मजहब को छोड़कर उस नगमे को गाने लग जाएं। इसका मुतालबा करना और सामने वाले को के ऊपर जबरदस्ती इसको थोपना, ये खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद भारत माता की जय जैसे नारे लगाने का क्या हुक्म है?
دیکھیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، میں سمپلی آپ کو ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور اس فتوے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حکم ہے۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ کہتے ہیں کہ بھارت ماتا دیوی کو یہ لوگ ہندوستان کی مالک و مختار اور متصرف سمجھتے ہیں۔ یہ عقیدہ بلا شبہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اسلام کے ماننے والے مسلمان کبھی وحدانیت کے خلاف نعرے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے قانون کے مطابق ہندوستان کے ہر شہری کو مذہبی آزادی دی گئی ہے۔ کسی فرقہ پرست کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کے خلاف کوئی کام کرے اور دوسروں کو غیر قانونی کام کرنے پر مجبور کرے۔ بہرحال بھارت ماتا کی جے کہنے والوں کے نزدیک اس کے مفہوم میں وطن کی پرستش یعنی عبادت کرنا شامل ہے، اس لیے کسی مسلمان کے لیے ایسا نعرہ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوا۔ وطن سے متعلق ایک دو سوال اور آ رہے ہیں، اور آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہرحال جو دن 15 اگست کا ہے وہ بھارت کے لیے اور بھارت کی تاریخ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس دن ملک آزاد ہوا تھا اور پورے ملک میں اس آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو کہیں بہت زیادہ مبالغہ بھی ہو جاتا ہے، اور کہیں تو اس تعلق سے کچھ سوالات اور بھی آئے ہیں، تو جیسے جیسے وہ سوال آئیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ بلکہ یہ دیکھیے اچھا، یہ کہتے ہیں فرید خان کہ ان کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن کی تفسیر ابن کثیر خود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کتاب خود پڑھ سکتے ہیں، آرام سے آپ پڑھیے قرآن کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے اس لیے کہ سب لوگ اس کو پڑھیں۔ ہمارے یہاں یعنی اسلام میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برہمنزم کی طرح کہ وہ انہوں نے ایک عرصے تک کی اپنی کتابوں کو اپنی عوام کو پڑھنے ہی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے جو ویداز ہیں ان کے بقول وہ اورل ٹریڈیشن کے ساتھ ٹرانسمٹ ہوتے رہے، یعنی ان کو یاد کیا جاتا تھا اور اس کی کوئی پرنٹڈ کاپی نہیں تھی، تاکہ عام لوگوں کے وہ ہاتھوں نہ چڑھیں، اور اگر عام لوگوں کے ہاتھے وہ چڑھ گئے تو وہ اس کو غلط سمجھ لیں گے، اور اگر غلط سمجھ لیں گے تو ہندو مذہب جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا، یا ویدک مذہب خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، جتنا میٹیریل ہے وہ سارا کا سارا اویلیبل ہے، سب کے لیے اویلیبل ہے۔ ہم تو اپنی مذہبی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے ہر زبان میں خود ہی آن لائن ڈالتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو اچھی طریقے سے اسلام کو سمجھنا ہے تو بہت آرام سے سمجھیں۔ کسی قسم کا کرٹیسائز کرنا ہے تو کرٹیسائز کیجئے، جواب ملے گا۔ کوئی چیز ہمارے یہاں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عربی ایسا نہیں ہے کہ کتابیں صرف عربی زبان میں لکھی ہوئی ہیں اور دوسری زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا ترجمہ اردو میں بھی ہے، عربی میں انگلش میں بھی ہے، اور بھی دوسری زبانوں میں ہوا ہوگا جو میرے علم میں نہیں ہے۔ اوریجنلی یہ کتاب عربی میں لکھی گئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ یہ وہی وطن سے متعلق سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ حب الوطنی اور وطن پرستی میں کیا فرق ہے، اور ان میں کون سی چیز اسلامی نظریے کے مطابق صحیح ہے، اور وطن پرستی کے کیا نقصانات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کرنا، میں نے ابھی بتایا کہ یہ ایک فطری چیز ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا غیر فطری چیز ہے۔ یعنی آپ کسی کے بارے میں کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو وطن سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ رہی بات وطن پرستی کی، تو ہر طرح کی پرستی یہ اسلام میں ممنوع ہے، چاہے وہ وطن پرستی ہو کہ محلہ پرستی ہو کہ شہر پرستی ہو۔ ہمارے یہاں اسلام میں صرف عبادت اور پوجا اگر ہوگی تو وہ خدا کی ہوگی، اللہ کی ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کا ذہن میں خیال آ جائے اور انسان اس خیال کو انٹرٹین کرنے کا مطلب ہے کہ نیت کر لے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہاں بھی ماتھا ٹیک دیں گے، اور ماتھا نہ بھی ٹیکے، نیت کر لے، ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اس کو توبہ کرنا ضروری ہے اس ارادے کے اوپر۔ ہاں، اگر خیال آیا اور خیال نکل گیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اس خیال کو انٹرٹین نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات تو شیطان کے وسوسوں سے آتے رہتے ہیں۔ تو وطن پرستی کیا چیز ہے؟ وطن پرستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وطن سے وفاداری کا عہد لیں، بہت اچھی بات ہے،
آپ جس جگہ رہتے ہیں تو فطری طور پر آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے آپ اس سے وفاداری نبھاتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کے لویل ہوتے ہیں، آپ اپنے بھائی بہنوں سے وفاداری نبھاتے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے وفاداری نبھاتے ہیں، تو وفاداری نبھانا بھی ایک فطری چیز ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ نہیں، وطن سب سے اوپر ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے نیچے ہیں، تو یہ اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ وطن، اچھا پھر یہ بھی چیز ہے کہ جو وطن کا جو مفہوم آج کل نیشنلزم کا جو مفہوم ہے، وہ دراصل نیشن اسٹیٹس کے بعد دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے۔ آج سے 150 200 سال پہلے نیشن اسٹیٹس نہیں تھے، تو اس وقت وطن پرستی کا کیا مفہوم تھا؟ مثال کے طور پر آج سے کوئی تقریباً 75 سال پہلے ایک آدمی اگر بھارت میں پیدا ہوا، تو اس کا وطن جس طریقے سے دہلی اور ممبئی اور مدراس تھا، اسی طریقے سے اس کا وطن کراچی اور لاہور بھی تو تھے، چونکہ کراچی اور لاہور اس وقت بھارت کا حصہ تھے۔ پھر اچانک 1947 میں کراچی اور لاہور ادھر چلے گئے، پاکستان چلے گئے، اور دلی اور ممبئی ادھر رہ گئے، بھارت میں رہ گئے، تو اچانک اس کا وطن بدل گیا۔ اسی طریقے سے اگر آج سے کوئی تقریباً 200 300 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا، تو اس کا وطن نہ صرف یہ کہ کراچی اور لاہور، بلکہ کابل اور قندھار تک بھی اس کا وطن تھا۔ اور اس سے پہلے اگر آپ کئی ہزار 2000 سال پہلے چلے جائیں، تو پھر تو کیا کہنا چاہیے، نیپال اور تھائی لینڈ، یہ سارا وطن کے اندر تھا۔ تو یہ جو نیشن اسٹیٹ ہے، یہ دراصل سرحدیں ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کا نیشن کیا ہے، آپ کا ملک کیا ہے۔ لیکن آپ کی جو وفاداری ہے وہ سرحدوں کے تابع نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج کے دور میں دراصل وفاداری ان سرحدوں سے متعلق ہے کہ چونکہ دنیا نے یہاں سے لے کر یہاں تک کی آپ کی سرحد متعین کر دی۔ مثال کے طور پر میں ایک ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ کل کو اگر کوئی ملک تقسیم ہو جائے، تو اس ملک کے ساؤتھ اور نارتھ میں کوئی تقسیم ہو جائے، تو اب ساؤتھ کے لوگوں کا وطن الگ ہو گیا، نارتھ کے لوگوں کا وطن الگ ہو گیا، پہلے دونوں کا وطن ایک تھا۔ تو یہ جو وطن پرستی ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک انکنسسٹنٹ ہے، اس میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ یہ ایک لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مفہوم ہے، اور یہ جو اپنا بنایا ہوا مفہوم ہوتا ہے، اس کے اندر دن رات تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جبکہ حب الوطنی یعنی وطن سے جو محبت ہے، وہ ایک فطری چیز ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ایک انسان دنیا میں کہیں بھی چلے جائے، اپنے وطن سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ مثلا میرا جو وطن ہے اوریجنلی، آج میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے کہ میرا جو وطن ہے، جہاں میری پیدائش ہوئی ہے، جہاں میری اپ برنگنگ ہوئی ہے، وہ دیوبند ہے۔ تو انڈیا میں دیوبند قصبہ ایک اگرچہ بہت چھوٹا قصبہ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر اس کی شہرت ہے۔ تو میری پیدائش وہیں کی ہوئی ہے، میری اپ برنگنگ وہیں پر ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جب دیوبند سے میں باہر نکل گیا، تو پوری دنیا، اب چاہے وہ جہاں میں رہتا ہوں اس وقت شکاگو، یا دنیا میں کسی جگہ میں جاؤں، چاہے وہ لندن ہو، آسٹریلیا ہو، وہ سہارنپور ہو جو دیوبند کا ضلع ہے، وہ دلی ہو یا ممبئی ہو، میں اس کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، اور وہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ قل سیروا فی الارض، کہ تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھو۔ تو یہ پوری کی پوری زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور ہم بحیثیت اللہ کے بندے اور بحیثیت اللہ کے خلیفہ ہونے کے، یعنی اللہ نے ہمیں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس اعتبار سے یہ پوری زمین انسان کے لیے ہے۔ تو یہ جو بارڈرز ہیں، یہ دراصل ہماری لائلٹی کو یہ ڈیفائن نہیں کرتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی جیسا کہ آج ایک انسان جو خصوصاً ماڈرنسٹ انسان ہے، جو نیشن ہوڈ کے اندر بلیو رکھتا ہے، جو نیشنلزم میں بلیو کرتا ہے، جب اس کے سامنے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرندے ہیں، ان کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہوتی، ان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی، پرندے ایک طرف سے دوسری طرف بہت فریلی آ جاتے ہیں، تو یہ جو ماڈرنسٹ ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، وہی اس چیز کو بڑا چیریش کرتے ہیں، بہت ہی اس کو سیلیبریٹ کریں گے کہ ہاں بھائی دیکھو کیا زبردست آزادی ہے کہ ادھر سے پرندہ اڑا اور ادھر چلا گیا، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پرندہ پاکستان میں پیدا ہوا تھا، کہ انڈیا میں پیدا ہوا تھا، کہ افغانستان میں ہوا تھا یا رشیا میں ہوا تھا۔ دنیا کے کسی ملک میں پیدا ہوا، جاتا کہیں اور ہے، کھاتا کہیں اور ہے۔ تو اگر پوری دنیا کا نظام ایسا ہو، تو یہی دراصل خدا کا نظام ہے کہ جہاں پر آپ سرحدوں کے میں قید اور مقید نہیں ہیں۔ سرحدوں میں مقید ہو جانا ایک غیر فطری نظام ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال بھی اہم ہے، شہباز عزیزی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہندوتو کا غلبہ ہے، بالکل صحیح ہے، اور اپنے افکار و نظریات دوسرے مذاہب پر جبری تھوپنے کی کوشش بھی جاری ہے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوتو کے مسلمانوں سے 4 مطالبات ہیں کہ اسے اگر قبول کر لیا جائے تو مسلمان اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوتو کے کسی بھی ٹھیکیدار کو
یہ کہنے کا کہ اگر اس بات کو مان لو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں، یہ کہنے ہی کا حق نہیں ہے۔ یا تو وہ یہ کہے کہ بھائی میں اس نیشن کو، انڈیا کو یا کانسٹیٹیوشن کو یا حکومت کو نہیں مانتا ہوں، میں ایسا ہی باغی ہوں جیسا کہ کسی بھی دوسرے ملک میں باغی ہوتے ہیں اور مجھے اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے، میں اس ملک کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ آپ جب اس بات پر آ گئے تو ٹھیک ہے، آپ کو جو کہنا ہے کہیے، لیکن جب آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت ماں کے سپوت ہیں اور جناب ہم کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں اور ہم بھارت کے لیے مرتے اور جیتے ہیں، تو پھر اسی ملک کا جو ڈاکیومنٹ ہے کہ جس ڈاکیومنٹ کی وجہ سے یہ پورا نظام قائم ہے، قانون کا، لا اینڈ آرڈر کا، اسی میں یہ حق آپ کو نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ آپ اگر یہ مطالبات تسلیم کر لیں گے تو یہاں رہ سکتے ہیں ورنہ کہیں اور چلے جائیں۔ لیکن چلیں ان مطالبات کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی آ کر یہ کہنے لگے، کوئی حکومتی کارندہ، تو وہ مطالبات یہ ہیں کہ تم یعنی مسلمان کہتے ہو کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سارے مذاہب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ان میں اسلام بھی ہے۔ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، یہ قبول نہیں ہے، اور یہ مطالبہ ہمیں قبول نہیں ہے، چونکہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک جو قابل قبول ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام کے ذریعے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اس منزل پر نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو دراصل ہم قرآن کریم سے دستبردار ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی کسی ایک آیت کو تو چھوڑیے، کسی ایک حرف سے دستبردار ہونے کا مطلب ہے اسلام سے نکل جانا۔ تو اگر ہم ایک طرف یہ کہیں کہ اسلام کے علاوہ ہندوازم بھی اور بدھزم بھی اور جینزم بھی، اور آپ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک تو بھی اور مسجد میں جا کر سجدہ کرے تو بھی پہنچیں گے آپ خدائی کی طرف اور اپنے بنانے والے کی طرف، تو ہم قرآن کی اس آیت ان الدین عند اللہ الاسلام کا کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ اور آیت کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام سے باہر نکال لیا۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بھی سیدھا راستہ ہے، اور پھر ہم اسلام ہی کو ڈیناؤنس کر دیں، یہ کیسا کانٹرڈکشن ہے؟ اس لیے یہ مطالبہ غلط ہے، اور اس مطالبے کو وہ مسلمان، نام کے مسلمان، تو شاید قبول کر لیں کہ جن کا ایمان خدا کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی سچا اور پکا مسلمان ہے تو صبح قیامت تک چاہے اس کو اپنے وطن کی قربانی اپنی زندگی میں 1000 مرتبہ دینی پڑے، لیکن وہ اس مطالبے کو قبول نہیں کرے گا۔ پہلا یہ جو مطالبہ ہے یہ ہے۔ دوسرا، مسلمانوں کی اکثریت اسی ملک کی ہے، بس انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے مسلمان بھارت کی تہذیب و کلچر اپنائیں۔ اس کی پہلی بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ وہیں کے مقامی ہیں، ان کے آبا و اجداد بھارت ہی کے تھے، ان کے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا ہے، اور بھارت کی اکثریت کے مسلمان انہی آبا و اجداد کی اولاد ہیں۔ یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے بعد جو نتیجہ نکالا وہ غلط ہے۔ نتیجہ کیا نکالا؟ نتیجہ یہ ہے کہ لہٰذا اب مسلمان بھارت کی تہذیب اور کلچر کو اپنائیں۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ کچھ بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈ آ رہا ہے تو آنا تو نہیں چاہیے، لیکن مجھے بتا دیجئے پھر بھی۔ تو اب یہ جو نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ کیا نکالا کہ اب مسلمان بھارت کی تہذیب اور کلچر کو اپنائیں۔ تو دیکھیں بھارت کی تہذیب اور کلچر کیا ہے؟ کلچر کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کلچر کو سمجھ لیتے ہیں۔ کلچر ایک انسانی کنبے اور معاشرے کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ کلچر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک جگہ 100 مکان یا 100 فیملیز رہتی ہیں اور رہتی چلی آ رہی ہیں، تو ان کا آپس میں رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، ان کا آپس میں گفتگو کا انداز، ان کے سیلیبریشن کا طریقہ، ان کی غمی کا طریقہ، یہ کلچر ہے۔ اس کلچر میں مذہب کا عنصر شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن بھارت کے کلچر کا، جس کو کلچر کہا جاتا ہے، بھارت کے کلچر کا، جس کو ہندوتوا کے جو ماننے والے ہیں کلچر سمجھتے ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کلچر میں اپنے مذہب کو داخل کیا ہوا ہے۔ مثلا سوریہ نمسکار ہے تو یہ ان کا کلچر کا حصہ ہے، یا مثلا وندے ماترم کہنا ان کے کلچر کا حصہ ہے، یا دوسرے کے سامنے ہاتھ جوڑنا اور اس کے سامنے جھکنا یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ اور یہ اسلام کے اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ غلط ہے۔ سوریہ نمسکار شرک ہے، دوسرے کے سامنے جھکنا شرک ہے، وندے ماترم کہنا شرک ہے۔ تو ہم ایسے کلچر کو کیسے قبول کر لیں کہ جس کی بنیاد شرک کے اوپر ہو؟ ہاں، آپ اگر ایسا کلچر لے کر آئیں کہ جس میں شرک اور مذہب کا کوئی دخل نہ ہو۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے جو طریقے ہیں کہ بھائی بڑا زبردست سیلیبریشن ہوتا ہے،
اس کے اندر کمپرومائز کچھ مسلمان کر لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی اعتبار سے کمپرومائز کر لینا چاہیے, کچھ مسلمان کر لیتے ہیں, اور ایک خاص کلچر کے طور طریقوں سے وہ شادیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر رسم و رواج ہوتے ہیں. وہ رسم و رواج اپنے بنیادی اعتبار سے اگرچہ اسلام کے خلاف ہوں, یعنی شریعت کے خلاف ہوں, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کفریاں ہیں, شرکیاں ہیں. جیسے ہی وہ رسم و رواج, مثلا جوتا چرائی ہوئی, اب جوتا چرائی کی ایک رسم وہ ہندوؤں کے یہاں بھی ہوتی ہے, مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتی ہے. اب اس رسم کو اگرچہ علماء پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کو شریعت کے خلاف کہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جوتا چرائی جو آدمی کرے گا یا جس گھر میں ہوگی وہ رسم, وہ فوراً گھر کافر ہو جائے گا یا مشرک ہو جائے گا. یہ ایک بر صغیر کا کلچر ہے, یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کا. یہ کلچر آپ کو امریکہ میں نہیں ملے گا یا آپ کو افریقہ میں نہیں ملے گا. تو اگر اس طرح کا کوئی کلچر ہے کہ جس کے اندر دوسرے دین کا کوئی فیکٹر نہیں پایا جاتا اور اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس تہذیب کو اپنا لیں, تو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, اور کچھ مسلمان آلریڈی کنسیڈر کر چکے ہیں. لیکن جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پورا کا پورا شرکیہ ہے. ایسے کلچر کو اپنانے کا مطلب ہے اپنے دین سے دستبردار ہو جانا. اگلا جو سوال ہے وہ ہے, جب مسلمانوں کی اکثریت یہیں کی ہے تو ہندو مسلم کے پوروج ایک ہوئے, اس لیے مسلمان اپنے قائد و پوروج رام وغیرہ کو مانے, نہ کہ ابو بکر و عمر وغیرہ کو. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت کیا جانا چاہیے, یہ مطالبہ اس وقت کیا جانا چاہیے جب آپ رام جی کو ایک تاریخی شخصیت ثابت کر دیں. یعنی رام جی کی جو شخصیت ہے وہ ایک فکشنل ہے, ایک افسانوی شخصیت ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گاندھی خود اپنی کتاب کے اندر لکھ کر گئے ہیں. تو آپ ان کی کتاب میں, ان کے لٹریچر میں اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ رام جی کو وہ تاریخی شخصیت نہیں مانتے, یعنی ان کا کوئی تاریخی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پہلے آپ شخصیت ثابت کریں کہ ہاں جی تھے, اور یہ ان کی 100% یا ان کی تعلیمات ہیں. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ بھئی ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے یا نہیں اپنانا چاہیے. لیکن اگر ایک شخصیت کا تاریخی اعتبار سے کوئی وجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ مطالبہ کرنا کہ اس کو مانو یا اس کی مانو یا اس کی تعلیمات کو مانو, یہ بنیادی طور پر غلط ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ صرف عربوں کے قائد نہیں تھے, بلکہ یہ تمام کے تمام مسلمانوں کے قائد تھے. وہ اور اسلام کسی ایک علاقے کی جاگیر یا پراپرٹی نہیں ہے کہ وہیں کے لوگ اسلام قبول کریں گے. اسلام صرف عربوں کا ہے. اسلام جس طریقے سے عربوں کا ہے, عجمیوں کا بھی ہے. اور اسلام جس طریقے سے سعودیہ میں ہے, اسی طریقے سے بھارت میں ہے اور انڈونیشیا میں بھی ہے. تو اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما تمام کے تمام مسلمانوں کے قائد ہیں, تو وہ مسلمان دنیا کے کسی بھی علاقے اور خطے میں بسے, وہاں کے قائد اور رول ماڈل ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے. رام جی کے بارے میں آپ جب یہ ثابت کر دیں کہ وہ ایک تاریخی شخصیت تھے اور ان کا 100% وجود تھا, تو پھر اس کے بعد آگے ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ملک اور مذہب کا ٹکراؤ ہو تو ملک کو اوپر رکھیں, مذہب کو نیچے. میں یہ بات پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مسلمان کے لیے خدا, اس کا خالق اور اس کا مالک اللہ سب سے اوپر ہے. اگر کبھی ایسا ہو, اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے, ایک مسلمان کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس کے ملک اور اس کے مذہب کے درمیان ٹکراؤ ہو. چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہونے لگے, مان لیں کسی ایسی جگہ پر ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی کہ جہاں پر مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب تم اپنے مذہب کے اوپر نہیں چل سکتے ہو, تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو, تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو, اور مسلمان ایسی جگہ مجبور ہیں کہ کیا کریں, تو ان کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہو. یہ ان کا بنیادی حق ہے, چونکہ پوری زمین خدا کی بنائی ہوئی ہے, تو جہاں پر وہ خدا کی عبادت کر سکیں وہاں ان کو جانا چاہیے. اس سے خود یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کا دین ہمیشہ اوپر رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور نہیں کیا گیا تھا. اہل مکہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بھائی ہمیں بھی عبادت کریں تو ہمارے طریقے پر, اور آپ اپنے مذہب کے حساب سے جیسا بھی چلنا ہے چلیں, آپ ہمارے لوگوں میں تبلیغ نہ کریں دین کی. آپ یہ نہ بتائیں کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جب یہ بتائیں گے تو پھر ہمارے معبودوں کے اوپر بات آ جاتی ہے, وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو گوارا کیا کہ وہ اپنے وطن کو چھوڑ دیں اور ہجرت کر کے وہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں, لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی تبلیغ کو ترک کر دیں اور اپنی مذہبی آزادی کے اوپر حرف آنے دیں. اس سے خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مذہب کا, دین کا اور وطن کا جو مقام ہے
وہ کس کا مقام بلند ہے اور کس کو ترجیح اور پریفرنس دی جانی ہے. جو لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیے میں ان اپولوجیٹک مسلمانوں کی طرح بات نہیں کرتا ہوں کہ نہیں جی یہ تو دو آنکھیں ہیں اور آپ کون سی آنکھ کو آگے کریں گے. ٹھیک ہے، وطن کی اہمیت اپنی جگہ ہے، میں نے خود ہی کہا کہ یہ فطرت ہے اور فطرت کو دبایا نہیں جا سکتا، یعنی محبت. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وطن کو اوپر رکھیں گے اور مذہب کو نیچے رکھیں گے، تو اس سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک وطن خدا ہے اور مسلمان کے نزدیک خدا ہی خدا ہے، وطن خدا نہیں ہے، اور اس خدا کے علاوہ کوئی دوسری چیز خدا نہیں ہے. تو دونوں کے درمیان اس فرق کو سمجھنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ مطالبے ان لوگوں کی طرف سے آئے ہیں کہ جو خود باہری ہیں. یعنی اگر وہ یہ ثابت کر دیں کہ نہیں ہم تو یہاں پر انڈیجنس ہیں، یعنی ہمیں نیٹو ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہم یہاں رہتے آ رہے ہیں، ہماری نسل یہیں سے شروع ہوئی ہے، تب تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ آپ کو اخلاقی اعتبار سے یہ کہنے کا حق ہے کہ آپ دوسروں سے کچھ مطالبہ کر سکیں تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف دی آرگیومنٹ. لیکن ہوتا حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہندوتو کے ماننے والے ہیں، یعنی وہ جو 3-4% برہمن ہیں، وہ خود آرین کمیونٹی سے ہیں. اور آرینز کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ وہ نیٹو انڈینز نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ سینٹرل ایشیا سے آئے، اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ ہجرت کی، آخر میں جو ہے یہ لوگ ایران کے راستے سے، کچھ لوگ تبت کے راستے سے یہ انڈس ویلی کے اس طرف آئے کہ جدھر انڈیا ہے، اور یہاں پر یہ پنجاب اور ہریانہ کے علاقوں کے اندر آباد ہو گئے اور پھر پورے انڈیا کے اندر یہ پھیلتے چلے گئے. تو آج اگر آپ سے 3%، یعنی چلو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ مسلمان بھی باہر سے آئے ہیں، سارے کے سارے مسلمان باہر سے آئے ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ ایک کمیونٹی جو چند سو سال پہلے آئی اسی ملک میں، وہ اس کمیونٹی سے جو چند سو سال کے بعد آئی، کیا یہ سوالات پوچھنے کا اور مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ مطالبہ کرنے کا حق وہ تو شاید رکھے کہ جو اس ملک میں نسلوں سے آباد ہے، یعنی وہیں سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو دراصل ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ایتھیکلی اور اخلاقی اعتبار سے ہمیں یہ مطالبہ کرنے کا حق ہے کہ نہیں، ہم بھی تو باہر سے آئے ہیں. اچھا، اور ان لوگوں سے مطالبہ ہے، یعنی مسلمانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے آبا و اجداد اوریجنلی یہیں کے تھے، کہ جن کے دوسرے بچے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ اپنے آپ کو مول نواسی کہتے ہیں. تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو ان مول نواسیوں کی اولاد ہے. تو اصل تو پھر یہ لوگ ہیں کہ جو یہاں پر ہزار سال سے رہتے آئے ہیں، کہ آرینز نے جن کو آ کر جن کے اوپر ظلم کیا اور ان کو مارا اور اس کے بعد ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ تاریخی فیکٹس ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، اور ہسٹوریکل فیکٹس کو چھپایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کو پبلکلی ان کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب میں جو سوال میرے پاس شروع میں آیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ ایک اور سوال ہے، اس کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ سوال دراصل فری مائنڈ صاحب ہیں، ان کا مائنڈ بالکل فری ہے، اس لیے انہوں نے یہ سوال مجھے بھیجا ہے. اور میرا اندازہ ہے کہ جو ہمارے پنڈت جی ہیں نا، یہ اکثر آپ کو کامنٹ کرتے ملیں گے، تو یہ انہی کی طرف سے آیا ہے غالباً، میرا اپنا اندازہ ہے. یہ انہوں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ اس ویڈیو پہ لنک پہ جائیے، اور اس آدمی نے ایک سورت بنائی ہے عربی میں، یعنی قرآن کریم کی ایک سورت بنائی ہے. تو آپ اس میں غلطی نکال کے بتائیں اور میں مان جاؤں گا. قرآن کا چیلنج اس نے ایکسپٹ کیا ہے، تو میں مان جاؤں گا آپ اس میں غلطی نکال دیں. اچھا، یہ ایک عجیب بات ہے کہ مجھے جواب، یعنی یہ انٹرنیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس کو برا بھلا کہنا چاہیے کہ میں جواب دینے بیٹھا ہوں ایک ایسے آدمی کو کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس کی غلطی نکال دوں. تو یہ میں اگر صرف وہی ہوتا سامنے تو شاید میں اس کا جواب نہ دیتا، کیونکہ پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے تاکہ میں جو غلطی نکالوں گا اس کو سمجھ جائے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں میں ان کے لیے بتا رہا ہوں. اس نے کچھ 8 آیتیں بنائی ہیں. کوئی ہے المقری کریم کے نام سے اس نے چینل بنایا، بیچارے کے 8 ہی سبسکرائبرز ہیں، خام خواہ ہم اس کو مشہور کر رہے ہیں، لیکن چلو ایک سوال آیا اس کا جواب دے دوں. اس میں 8 آیتیں اس نے بنائی ہیں. اس میں مثلاً آیت نمبر 5 سے میں پڑھ لیتا ہوں، وہاں سے کافر کا تذکرہ ہے. کہتا ہے وَالْكَافِرُ يَحْزَأُ
وَيَحْتَالُ فِي لُحُودٍ سَنَبْعَثُهُ يَوْمَ الرُّعُودِ، رات کہتے ہیں تھنڈر کو کہ بجلیوں والے دن ہم اس کو زندہ کریں گے. اچھا اس کے بعد کس کو زندہ کریں گے؟ کافر کو زندہ کریں گے. ایک کافر کا تذکرہ ہے، والکافر سنگولر فارم ہے، یحزأ ویحتال فی لحود، وہ اپنی قبر کے اندر ہے، اور ہم اس کو یوم الرعود یعنی بجلیوں والے دن زندہ کریں گے. چلو ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے دیکھیے کیا کہتا ہے، یطعمون من جلودہم والنار علیہم صعود. ابھی تو بات ہو رہی تھی ایک کافر کی کہ ہم کافر کو بجلیوں والے دن زندہ کریں گے، ان کو کھلایا جائے گا ان کی کھالوں میں سے. یطعمون من جلودہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان کی کھالوں میں سے ان کو کھلایا جائے گا. جب بات ایک کافر کی ہو رہی ہے تو پھر جو سینٹنس ہے وہ بھی وہی ہونا چاہیے نا کہ اس کو کھلایا جائے گا. اب اور یہ ذکر کیا جانا چاہیے تھا کہ کیا کھلایا جائے گا. یہ کہ ان کو کھلایا جائے گا ان کی کھالوں سے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ایبسرڈ، اس کو کہتے ہیں ایبسرڈٹی. والنار علیہم صعود، اور آگ ان کے اوپر چڑھ رہی ہوگی، ان کے اوپر. ابھی بات ہو رہی ہے ایک آدمی کی اور ایک دم صیغہ بدل گیا، یعنی پروناؤن بھی بدل گیا. اس کے بعد آگے کہتا ہے وَدِمَاءً سَجَمُوهَا، اور ایسے خون سجموہا کہ جن کو انہوں نے بہایا ہوگا. اچھا سجما کا جو لفظ ہے آپ ڈکشنری کھول لیں، سجما کا مطلب بہانا نہیں ہے، سجما کا مطلب ہے بہنا. وَدِمَاءً سَجَمُوهَا قاعدے کے اعتبار سے گرامیٹیکلی غلط ہے. اب جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سجما کا لفظ لازم ہے، یہ فعل متعدی نہیں ہے. لیکن اس آدمی نے جو یہ فعل استعمال کیا، جو ورب استعمال کیا ہے، یہ بطور متعدی ایز اے متعدی استعمال کیا ہے، جس کا آبجیکٹ بھی ہوتا ہے، اور آبجیکٹ اس نے بنایا ہے دماءً، جبکہ فعل لازم کا آبجیکٹ نہیں ہوتا. اس اور بھی مطلب دسیوں غلطیاں ہیں اس میں. یہ عرب آدمی ہے، یہ کوئی دیسی نہیں ہے. تو جب عرب جو قرآن ملحد جو قرآن کے چیلنج کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اور میں ایک نان عرب لیکن میں نے گرامر پڑھا ہے، میں بہت آسانی کے ساتھ اس میں 4-5 غلطیاں اس کے 8 آیتوں میں ویسے ہی سپرفیشل انداز میں، یعنی بالکل ایسے ہی دیکھ کر میں بیان کر سکتا ہوں. اگر میں زیادہ ڈیپ میں جاؤں اس کے معنی میں، تو اس کے معنی کے اندر کتنا کانٹرڈکشن ہے اس سے وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم پہلے عربی سیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس میدان میں آئیں تو پھر بات کرنے میں مزہ آئے گا. اب ادھر سے کاپی ادھر سے کاپی کر کے، اب آپ اگر یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان غلطیوں کو سمجھ سکیں، تو پھر اسلام میں غلطیاں نکالنا اور قرآن میں غلطیاں نکالنا بند کیجئے. یہ اسلامو فوبک نیچر ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اچھا اگلا سوال لے لیتے ہیں. کہتے ہیں وسیم احمد صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے نوجوان بالکل اعلیٰ دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان جاوید غامدی اور انجینئر علی مرزا جیسے نام نہاد اسکالروں کے جال میں پھنستے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان سب کو ان نام نہاد اسکالروں کے جال سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمیں یا آپ کو کسی دوسرے کو کسی جال سے بچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی آدمی کامیاب کیوں ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے فین فالوورز کیوں ہوتے ہیں، اس کو دیکھ لینا چاہیے. غامدی صاحب کا ایک ان کی تمام تر وہ چیزیں کہ جن سے اتفاق کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اس کے باوجود ان کا جو ایک خاص وصف ہے وہ ہے ان کی پریزنٹیشن اور ان کے بیان کرنے کا انداز، ان کی سافٹنس. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو بہت سے لوگوں میں مفقود ہے، اور یہ چیز آج کے دور میں بہت اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے بولنے کا انداز اگر اچھا ہے تو اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ بھی قابل قبول ہو. یعنی میں نے ان کے بولنے کے انداز کی تعریف کی ہے اور میں یعنی اوپنلی تعریف کر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو کانٹینٹ ہے جو وہ پریزنٹ کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول ہو، بلکہ اس کا بہت لوگوں نے آلریڈی رد کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور بہت ہی لاجیکلی ریجیکٹ کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف سے کبھی جو ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے اس کا عام طور سے جواب نہیں آتا.
ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ 2 سال پہلے کی بات ہے غالباً، کہ غامدی صاحب کی کسی ویڈیو کے اوپر میں نے رد لکھا تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ کم سے کم ان کے اس وصف کو تو اپنا لیں، لیکن ان کے فالوورز جب بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد کے اوپر کوئی رد کر رہا ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی پولائٹلی کرے، تو یہ لوگ آؤٹریج ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اس زبان کے اوپر اتر جاتے ہیں کہ جس زبان کو خود شاید کبھی غامدی صاحب اپروو نہ کریں. تو یہ اس موومنٹ کا ایک بہت بڑا نقص ہے کہ جب غامدی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو جو لوگ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائیں گے وہ بہت زیادہ متشدد ہوں گے، جو کسی دوسری بات کو شاید قبول کرنے کے لیے کبھی رواں نہ ہوں. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ جس کو اس مکتب فکر کے جو قائد ہیں غامدی صاحب، ان کو سوچنا چاہیے. اگر میری بات ان تک پہنچے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کبھی غور کریں. رہی بات انجینئر علی مرزا کی، تو دیکھیں بھائی اس طرح کے بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو سنیں اور ہر ایک کو فالو کریں. کبھی اپنی عقل بھی لڑا لیا کریں کہ ایک آدمی فرقوں کو ختم کرنے کے دعوے کے ساتھ آیا اور خود ایک فرقہ بنا کر بیٹھ گیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک دو سوال اور لے لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کا سوال لوں گا. یہ سوال کر رہے ہیں ارقم خان، کہتے ہیں کہ is it right to say a hijabi woman who indulges in haram relationship too؟ یعنی ایک عورت حجابی عورت ہے، اگر وہ کسی حرام ریلیشن شپ میں انوالوڈ ہے تو کیا اس کو یہ کہنا صحیح ہے کہ حجاب یا برقع از اے سمبل آف پائٹی، کہ یہ ایک حیا کا سمبل ہے. if you indulge in haram relationship then there is no need to wear this. اگر آپ کسی حرام ریلیشن شپ میں ہیں تو اس کو پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. throw this out and do whatever you want. اس کو پھینکو اور جو کرنا کرو. کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ دیکھیے، اگر آپ کسی کو عار دلانے کے لیے اور کسی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے یہ ہارش ٹون استعمال کر رہے ہیں اور اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی اس ہارش ٹون سے کچھ فرق پڑے گا اور شاید اس کے اندر حیا جاگ جائے اور غیرت آ جائے، تب تو ٹھیک ہے، کہہ لیجئے. لیکن اگر آپ اس کو واقعی حقیقت کے معنی میں محمول کر رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب ایک عورت حرام ریلیشن شپ میں ہے تو پھر برقع پہننے سے کیا فائدہ، تو یہ ایسا ہی ہوا کہ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی جب تم نماز نہیں پڑھتے تو داڑھی رکھ کر کیا فائدہ، یا تم اگر داڑھی نہیں رکھتے تو نماز پڑھ کے کیا فائدہ. یا اسی طریقے سے آپ اگر کسی سے یہ کہیں کہ بھائی جب تم روزے نہیں رکھ رہے تو شرابی پی لیا کرو، یعنی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کا ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب تک ایک عورت برقع پہنتی رہے گی یا وہ حجاب لیتی رہے گی تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا دین سے چاہے ظاہر ہی میں صحیح ایک تعلق ہے. ہو سکتا ہے کہ جس حرام ریلیشن میں وہ انوالو ہو اس کو وہ خود غلط سمجھتی ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اس سے نکال نہ پا رہی ہو. اگر آپ نے اس کا برقع اور اس کا حجاب بھی چھڑوا دیا تو گویا کہ جو غیرت اور جو حمیت اس کے دل میں تھی اسلام کے تعلق سے وہ بھی جاتی رہی، اور جب غیرت ہی نکل جائے تو پھر واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ اگر اپنے چہرے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجا لیں، یعنی داڑھی کو سجا لیں، تو بعض مرتبہ یہ داڑھی بہت سے گناہوں سے روک دیتی ہے. ایک آدمی اگر کہیں مثلا کسی ایسے ریسٹورانٹ میں جا رہا ہے جہاں شراب بھی سرو ہوتی ہے، یا مثلا وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں گناہ ہی گناہ ہے اور وہاں لوگ گناہی کے لیے جاتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ آدمی اپنی داڑھی کی رعایت کرتے ہوئے نہیں جاتا کہ لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ ایک طرف چہرے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر گناہوں کی جگہ پر جا بھی رہا ہے. تو یہ داڑھی بہت سے گناہوں سے روک دیتی ہے، ایسے ہی برقع اور حجاب بھی بہت سے گناہوں سے روکتا ہے، تو اس لیے اس کو اس کی تلقین نہیں کرنی چاہیے. ہاں، ایک ہارش ٹون میں اگر اس کو غیرت اس کی اجاگر کرنے کے لیے ایک آدمی کہہ رہا ہے تو بات الگ ہے. ایک دو سوال اور لے لیتا ہوں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا حرام، بتا دیجئے. کچھ دن پہلے تک میری اپنی جو تحقیق تھی اس کے مطابق میں اس کو درست ہی سمجھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی میری ابھی کچھ ویڈیوز ہیں، شارٹ ویڈیوز ابھی تک کے وہ مونیٹائزڈ ہیں. اس زمانے میں نے ان کو مونیٹائز کیا تھا، لیکن اب معتبر اداروں کا فتویٰ آ چکا ہے
میں کوئی اتھارٹی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میری جو رائے ہے وہی درست ہے. معتبر ادارے جب فتویٰ دے دیں تو پھر ہر ایک آدمی کو انہی کو تسلیم کرنا چاہیے. تو میری نظر سے بنوری ٹاؤن کا فتویٰ گزرا, اور اسی طریقے سے غالباً دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی کسی نے بھیجا تھا کہ ان حضرات کے نزدیک چونکہ یوٹیوب میں جب آپ مونٹائزیشن کرتے ہیں تو آپ کا اختیار نہیں ہوتا کہ کس طرح کی کمپنیز کے ایڈورٹائز آنے چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو مثلاً دین سے متعلق ہے اور شراب کے ایڈورٹائز آ رہے ہیں. ویسے اس میں اس کا بھی بہت بڑا فرق ہے کہ آپ خود اپنے یوٹیوب کے اوپر کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں, تو وہ الگوریدم ہے, اس کے اعتبار سے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, اور اس کے اعتبار سے پھر ایڈورٹائزز آتے ہیں. لیکن بہرحال وہ ایڈورٹائزز جیسے بھی آئیں اس کی ارننگ اسی کے پاس آنی ہے جس کا چینل ہے, اس لیے, اور اس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, ایڈورٹائز کس کمپنی کا تھا, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. البتہ اگر آگے چل کر مثلاً یوٹیوب یہ ٹیکنالوجی ایجاد کرے کہ آپ کو اپنے چینل ایز اے چینل اونر آپ کو یہ اختیار ہو کہ کس کمپنی کے آپ کے چینل کے اوپر ایڈورٹائز آ سکتے ہیں اور کس کے نہیں, تو پھر ایسی صورت میں اس فتوے کو ریوائز کیا جا سکتا ہے. اب ایک اور مصیبت یہ آئی ہے کہ یوٹیوب کی غالباً یہ پالیسی ہے, میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی اور وہ اس پالیسی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے چینل کو اگر مونیٹائز نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کی ویڈیوز کے اوپر ایڈورٹائز آنے ہیں. یعنی آپ نے مونیٹائز نہیں کیا, یوٹیوب کے ایڈورٹائزز خود ہی آئیں گے, یوٹیوب اس سے پیسہ کمائے گا. تو ایسی صورت میں اب آپ نے چونکہ اس پہ کوئی اقدام نہیں کیا, آپ معذور ہیں, نہ اس کی انکم آپ کے پاس آنی ہے, نہ آپ نے یوٹیوب کو اتھارٹی دی ہے, یوٹیوب کی اپنی پالیسی ہے, وہ چاہے جو کرے. اچھا, اس کے بعد جو سوال ہے وہ ایک خاتون کا ہے, یہ انڈونیشیا سے ہیں, اور مجھے حیرت ہے کہ وہ میرا پورا یہ پروگرام دیکھیں گی اپنے اس سوال کو سننے کے لیے. پچھلی مرتبہ بھی انہوں نے سوال کیا تھا اور ان کے سوال کا میں نے جواب دیا تھا, تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ چونکہ وہ ہندی یا اردو نہیں جانتی ہے تو میں انگلش میں ان کا جواب دوں. تو اینی ویز ان کا سو ہر نیم از ڈینا I believe. She's saying, I'm from Indonesia. Hope kindly explain in English. I don't understand Hindi. Thank you. She says, I have a question and more explanation about the connection of Eve and Adam with human being as a partner, which is man and women, husband and wife. Okay, there are scientific facts that enforce the idea of Eve being created from Adam's rib. No, I don't think there is any scientific fact. And based on another source narrated by Abu Hurairah radiyallahu an, that Allah's apostle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, treat women nicely, for a woman is created from a rib. Okay, and also in chapter An-Nisa verse 1 stated, we created women from one part of Adam. Okay, my question is, ab ye inka question hai, if Eve created from Adam's rib, it is only meant to one man to one woman, like a spouse. Acha. So anyway, she's asking that if it is true that a woman was created from man's rib, then he should have only one woman in his life. Okay, because only one woman was created from his rib. So, first of all, understanding that literally a woman was created from a man's rib, literally understanding this is not the understanding of the majority of scholars. It is a metaphorical usage. It only indicates to a woman's nature, because she's always, most of the time in her life, she's overcome by her emotions. And every man can testify that you can never win against women's emotions. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simply said that treat her nicely, because if you try to make her work according to your ways, if you think that I'm going to fix her nature, then you will break her apart. You will break your relationship. So that's why treat her nicely. So it's a metaphorical statement of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As for Adam and Hawa, Adam alayhi salatu wassalam and his wife, the mother of the entire humanity, Hawa radiyallahu anha, they were created from the same material, and that's what mentioned in the hadith. So I hope I answered your question. اچھا جی, اب میں آپ لوگوں کے ایک دو سوال یہاں سے لے لیتا ہوں, چونکہ تقریباً 50-55 منٹ آلریڈی ہو گئے ہیں.
یہاں سے آپ کے 2-4 سوال لے لیتا ہوں۔ پنڈت جی آپ کا تو ہو گیا کام، آپ کے سوال کا تو ہم نے جواب دے دیا۔ ہاں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا، وہ میں ایک لے لیتا ہوں، میرے ذہن میں بھی آیا ہے۔ یہ سوال انہوں نے کیا، آج کا دن بڑا اہم ہے۔ وہ دن اس لیے اہم ہے کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو انہوں نے جو سوال کیا ہے، انیس خان صاحب ہیں اورنگ آباد سے، کہتے ہیں کہ کیا اسلامک کنٹری میں حکومت خواتین کو قانوناً پردے کا پابند بنا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو پھر خواتین دینی دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کریں گی؟ اور غیر مسلم خواتین کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کو بھی پردہ کرنا پڑے گا؟ جواب افغانستان کے پس منظر میں دیجیے۔ نہیں، جواب ایک عام ہونا چاہیے، کسی خاص پس منظر میں نہیں۔ سب سے بڑی بات، پہلی بات تو یہ کہ اسلامی حکومت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں شعبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی وہ ڈپارٹمنٹ دراصل مورل جو بیہیویئر ہے پبلک کا، اس کو مینٹین کرنے کا رسپانسبل ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر خواتین اس اسلامی ملک میں جہاں پر مکمل اسلامی قانون ہے وہاں رہتی ہیں، مسلمان خواتین کی بات ہو رہی ہے، تو بے حیائی، پبلک پلیسز میں بے حیائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، برقع نہ صرف یہ کہ حیا کا اور ماڈسٹی کا سمبل ہے، حجاب، بلکہ یہ دراصل ایک عورت کے اندر جو حیا ہے یہ اس کو ایکسپریس کرتا ہے۔ اب اگر عورت بے حجاب ہو جائے تو گویا کہ وہ، اور وہ پبلک پلیسز میں جائے تو گویا کہ وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے۔ اب یہ حکومت کا حق بن جاتا ہے کہ وہ ایسے قوانین پاس کرے کہ جس کی بنیاد پر عورتوں کو، مسلم خواتین کو پردہ کرنا پڑے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے، کسی کو اس سے پرابلم ہے وہ جانے، لیکن قانون یہی ہے۔ اچھا، اب آپ کا یہ کہنا کہ پھر عورتیں تعلیم کیسے حاصل کریں گی، یہ گویا کہ آپ نے اپنے ذہن میں شاید یہ مفروضہ بٹھا لیا ہے کہ اگر کوئی عورت پردے میں ہے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی، وہ پڑھ نہیں سکتی دینی یا دنیاوی تعلیم۔ یہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ دینی تعلیم تو نہ پڑھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ خود انڈیا میں دیکھ لیں، آپ کے شہر اورنگ آباد میں کئی مدرسے لڑکیوں کے چلتے ہیں جہاں مکمل حجاب میں اور پردے میں وہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سے قریب چلے جائیں مالی گاؤں میں، ماشاءاللہ بہت بڑا مدرسہ ہے، جہاں آپ ہیں اورنگ آباد وہاں سے قریب مالی گاؤں ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا کے مختلف علاقوں میں دینی مدارس قائم ہیں لڑکیوں کے، جہاں وہ مکمل حجاب اور پردے میں دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو اس کا یعنی یہ رکاوٹ پردہ اس معاملے میں بنتا ہی نہیں ہے۔ رہی بات دنیاوی تعلیم کی، تو دنیاوی تعلیم میں بھی باحجاب خواتین پیچھے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کالج یا اس کی جو انتظامیہ ہے وہ سنگھی پنے پر آ جائے، یعنی وہ انٹالرنس اپنا لے اور یہ کہے کہ نہیں، ہمارے کالج میں اگر پڑھنا ہوگا تو برقع اتارنا ہوگا اور بے پردہ رہنا ہوگا اور بے حیا ہونا ہوگا، اگر وہ اس طریقے کے اپنے جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ دوسرے کے اوپر تھوپنے لگے اور اس علاقے میں ایک ہی کالج ہو، تو اب ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر پھر لڑکیوں کا پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو مسلمان ہیں، مالدار طبقہ ہے یا جو حساس اور باغیرت لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جس طریقے سے مدارس قائم کرتے ہیں ایسے ہی وہ کالجز بھی قائم کریں، اسکول بھی قائم کریں کہ جہاں پر لڑکیوں کے لیے الگ انتظام ہو اور وہ پردے کے ساتھ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں۔ آپ کو قانون نے اور کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے کہ آپ اقلیت ادارے یعنی مائنورٹی ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ قائم کریں، تو آپ ان کو اس قانون سے فائدہ اٹھائیے اور مائنورٹی اسٹیٹس حاصل کیجئے اور لڑکیوں کو پڑھائیے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور برقع پردہ کبھی کسی چیز کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا۔ امریکہ میں آپ اگر کبھی آئیں، مغربی بہت سے ممالک میں، تو یہاں پر ابھی تک کہ یہ دماغ میں کیڑا نہیں آیا کہ ہم اپنی ویلیوز کو آپ کے اوپر تھوپیں گے۔ تو کتنی ہی خواتین ہیں جو باحجاب رہ کر کالجز یونیورسٹیز جاتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ ڈگریاں ان کے پاس ہیں اور وہ اپنی قوم کی اور اپنی کمیونٹی کی، اپنے ملک کی خدمت انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ جو یعنی ذہن میں مفروضہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ ایسے ملک میں اگر غیر مسلم خواتین ہیں تو ان کا کیا ہوگا، تو غیر مسلم خواتین کے اوپر جو اسلامی حجاب ہے وہ نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون صرف اور صرف مسلم خواتین کے لیے ہے، غیر مسلم خواتین کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہ وہ عریانیت اگر معاشرے میں پھیلائیں اس کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ یعنی عریانیت پھیلانے کی کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے ان کا جسم چھلک رہا ہو، یہ
اور اس جسم کے جو یعنی جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ اتنے زیادہ واضح ہو کر نظر آ رہے ہوں، اس طرح کا لباس پہن کر اگر وہ پبلک میں جائیں گی تو غیر مسلم خواتین کو بھی اس سے روکا جائے گا۔ اور آپ انڈیا میں دیکھ لیں، جو ہندوؤں کا جو کلچر ہے اس کے اندر بھی کچھ علاقوں کے اندر ہے کہ بھائی ان کے ہاں گھونگھٹ نکالنے کا رواج ہے، لباس بہت زیادہ چست نہیں پہنا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی لباس غیر مسلم خاتون پہن رہی ہے کسی مسلم کنٹری میں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلامی پردہ اس کے اوپر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے ایک دو سوال لے لیں۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ جو ایک صاحب نے ابھی سوال کیا وہ اوپر چلا گیا ایک دم کہ علی مرزا کے فرقے کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں علی مرزا کا بار بار نام نہیں لینا چاہتا کہ ہی از ناٹ ورتھ اٹ۔ پاکستان میں جناب مفتی طارق مسعود صاحب ان کا ٹھیک ٹھاک علاج کر رہے ہیں، لیکن ایک صاحب آؤٹریجڈ ہو گئے کہنے لگے ان کے فرقے کا نام بتائیے۔ یہی تو فرقہ پرستی ہے کہ ایک آپ نے اگر ہم نے کوئی ان کے اوپر تنقید کی تو ان کے جو لویل فینز ہیں وہ فوراً آ جائیں اور انٹالرنٹ بن جائیں، تو یہی بتا دیتا ہے کہ ان آفیشیلی ایک فرقہ وجود میں آ چکا ہے۔ اب انجینئر علی مرزا صاحب کے بوڑھے ہونے اور اس کے بعد ان کے انتقال فرمانے کا انتظار کر لیں، 50 60 70 سال جتنی بھی ان کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ ہم کوئی غلط تمنا نہیں رکھتے ہیں، ان کو لمبی زندگی دے اور وہ قوم کی اور اسلام کی خدمت کریں۔ اس کے بعد اگر وہ اسی ٹھرے پر رہے تو اس کے بعد دیکھ لیجئے گا خود ہی آ جائے گا فرقہ وجود میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہندوازم ایکسپوزڈ، ان کا کامنٹ ہے کہ ایکس مسلم کا علاج کیجئے، ہر روز سرکس لگاتے ہیں۔ دیکھیے، سرکس کا علاج نہیں ہوتا۔ سرکس میں آپ کیوں جاتے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ میں کبھی جیسے اگر میں کبھی واک پر گیا تو اب یعنی واک کرنا اور تقریباً 40 منٹ 45 منٹ چلنا، اور وہ بھی جنگل میں، تو آدمی روزانہ بور ہو جاتا ہے ایک ہی راستے پر چلتے چلتے۔ تو میں انٹرٹینمنٹ کے لیے ایکس مسلمز کی ویڈیوز لگا لیتا ہوں، اور بہت جلدی سے وقت گزر جاتا ہے، مزاحیہ ہوتی ہیں بہت۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے جوکس سنیں کہ جن کا مقصد ہنسانا ہو اور ہنسی نہ آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے جوک سنیں کہ جن کا مقصد ہنسانا نہ ہو اور ان پر آپ کو ہنسی آئے، وہ زیادہ مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ تو ان کا علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کو جواب دیجئے، مثلا ایک نے کہا غالب کمال کو جواب دیجئے۔ میرا اپنا ایک پیٹرن ہے اور اس کو آپ لوگوں کو سامنے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے۔ اگر کوئی آدمی مجھے چیلنج دیتا ہے اور وہ خود بھی باحیثیت ہو، چیلنج دیتا ہے خود بھی باحیثیت ہو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کر ابھی یہ پنڈت جی ہیں بیچارے لگے پڑے ہیں، چیلنج نہیں ہو گیا، سمجھ لیجئے پانی کا گلاس ہو گیا، روزانہ پینا ہے۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے بدل دیا ورنہ ان کی توہین ہو جائے گی۔ تو اب اگر چیلنج کو اس طریقے سے کر دیا جائے تو ہم تو پھر کوئی دوسرا کام کرنے کے نہیں رہیں گے۔ آج پنڈت جی آ گئے، کل کو فلاں آ گئے، پرسوں پادری جی آ گئے، اب ہم ان کے چیلنج ہی کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ اگر باحیثیت ہیں اور آپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ انفلوئنس کر لیا ہے یا آپ نے کتابیں لکھ دی ہیں اس موضوع کے اوپر، اب آپ اگر ہمیں چیلنج کر رہے ہیں تو موسٹ ویلکم، ہم آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے اور ہم آپ کو مطمئن کریں گے، یہ انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہم بڑھ چڑھ کر خود کو اس کو چیلنج دے رہے، اس کو چیلنج دے رہے، ہم کوئی مورل پولیس نہیں ہے یا انٹرنیٹ کی کوئی مذہبی پولیس نہیں ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری لے رکھی ہے کہ ہم فلاں کا منہ بند کریں، فلاں کا منہ بند کریں۔ یہ دین اللہ کا ہے اور اس کا رکھوالا خدا تعالیٰ ہے۔ اس نے ہی کسی کو اگر وہ ایمان کی دولت دے گا تو بھی اسی کی توفیق سے ہوگی، اور کسی کا ایمان سلب ہوگا تو بھی اسی کی توفیق سے ہوگی۔ تو یعنی یہ خدا کی توفیق ہے اس میں۔ اب یہ چاہے غالب کمال ہو یا حارث سلطان یا کوئی بھی ہے، خدا کی توفیق سلب ہو گئی تو ایمان سلب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ہم ایمان اور دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن اگر یعنی جو کہنا چاہیے اس کا علاج
یہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ جو عام مسلمان ہیں، کم پڑھے لکھے یا جو لے مین جن کو میں بولتا ہوں، وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے. آپ کو فرسٹریٹڈ نہیں ہونا، بلکہ آپ کو اپنے دینی تعلیم جو بنیادی عقائد ہیں کم سے کم ان کو مضبوط کر لینا چاہیے. مجھ سے ایک صاحب نہیں بلکہ کئی لوگ الحمدللہ ایسے ہیں کہ جو یہ چینل مستقل دیکھ رہے تھے اس طرح کے اور متاثر ہو رہے تھے. انہوں نے میرا کہیں سے نمبر حاصل کیا اور مجھ سے رابطہ کیا، اور دو چار مرتبہ ان سے بات ہوئی، مختصر بات ہوئی، تو الحمدللہ وہ سیدھے راستے پر واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ اسلام کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ایمان لا سکتے ہیں، اگر پہلے سے ایمان کی رمق آپ کے دل کے اندر باقی ہو. تو اس لیے کسی بھی طرح کے فرسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی کتنا ہی بڑا طوفان اور آندھی آ جائے، اسلام کا جو قلعہ ہے اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ تعالی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چاہے کہ اب اسلام کو اس دنیا میں باقی نہیں رکھنا ہے، خدائی اسکیم کے مطابق قیامت آنی ہے، تو وہ بات الگ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی خدائی اسکیم کے مطابق ہوگا. لیکن خدا یہ چاہے کہ اسلام پھیلے اور ملحد یہ چاہے کہ اسلام ختم ہو، تو ملحد 100 مرتبہ ڈارون کے قدم چوم کر جہنم سے واپس آ جائے گا، لیکن اسلام کا بال بیکا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے پھر انشاءاللہ اتنا ہی. اور اگلے ہفتے تو مشکل ہے، لیکن اس کے اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آپ سے اب سے 15 دن کے بعد ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.